ہم نے فتح 1 سے دہلی کو نشانہ بنایا ہے اور اس لیے ہم نے بڑا صبر دکھایا تھا، لیکن اب بھارت نے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز کیا۔ مڈ ایئر ان کے اوپر جو حملے پاکستان نے بھی کیے ہیں، 15 جگہوں کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن 15 کی 15 جگہ جو ہے وہ کہا یہ بتایا یہ جا رہا ہے، رپورٹنگ یہ چل رہی ہے کہ جناب ان کو انٹرسپٹ کر لیا گیا، لیکن بھارت کے میزائلز کو انٹرسپٹ پاکستان نہیں کر پایا۔ آپ دیکھیے اس ملک کے ڈیفنس منسٹر کے آپ نے دیکھے انٹریکشن، پہلے اس نے کنسیڈ کیا جی کہ ہاں ہم 30 سال سے اسپانسر کر رہے ہیں ٹیررزم کو۔ پوری دنیا کے اندر ہمارا مذاق بنوا رہے ہیں، امبیرسنگ سچویشن ہمارے لیے امبیرسمنٹ بنا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں تک مدارس کے اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، وہاں پہ نوجوان جو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کے اوپر نیوز آ رہی۔ I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? آگے سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان دہشت گرد پالتا ہے، ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ہم مدرسوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر مساجد کے اوپر حملہ ہوا ہے، رات کے اندر میں ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اور جب آپ نے جنگ کر ہی دی ہے تو پھر جواب دو، پھر ڈٹ جاؤ۔ تم ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو، جواب جو تم دینا چاہتے ہو وہ سارے کا سارا جواب جو تم نے دیا ہے وہ تمہاری حالت کیپیبلٹی نہیں ہے سرے سے، وہ تمہارا تمام میزائل انٹرسپٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں اگر انگریزی نہیں آتی ہے تو نہ جاؤ۔ If you cannot defend your own country, don't go there. جے ہند دوستو، پاکستان نے جس طرح سے اگریسو انداز میں حملے کیے اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت دیر تک لڑ سکتا ہے، لیکن پاکستان نے تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ وہیں امریکہ فون کر کے مدد کی گہار لگاتے ہیں تو مارک روبیو نریندر مودی کو کال کرتے ہیں، نریندر مودی فون نہیں اٹھاتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر۔ حالانکہ نریندر مودی بیزی ہیں، میٹنگز میں لگاتار ان کی میٹنگز چل رہی ہیں، لیکن بھارت کے ڈیفنس سسٹم S-400 نے پاکستان کے میسائل جس پر بہت ناز کرتے تھے، فتح 1 جو کہ دہلی کی طرف آ رہا تھا، اس کو نیست نابود کر دیا۔ جہاں تک مدارس کے اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، وہاں پہ نوجوان جو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ دین کے ساتھ بھی جو ہے آراستہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو وقت ضرورت جو ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کو شہری دفاع کے لیے یا دوسری ضرورتوں کے لیے جو ہے نا بالکل 100% استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، مجھے غدار قرار دے رہے ہیں کہ تمہیں اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن میں اس گھڑی کے اندر پاکستان کی جو وار ایفرٹ ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، بلکہ میں یہ سوال کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ اس جنگ کی نوبت کیوں آئی۔ انڈیا کو یہ اعتراض ہے کہ پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر جیسے، وہ انڈین ٹیریٹری کے اندر سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لوگ خود بھی اس بات کو ایکسپٹ کر چکے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس بات پر پاکستان شرمندہ ہوتا، انہوں نے ان لوگوں کو اپنا ایسٹس قرار دیا۔ میں بھی جیو نیوز کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جناب ہماری مساجد کو جن ایئر بیسز سے نشانہ بنایا گیا، ہمارے شاہین ان ایئر بیسز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ مساجد نہیں تھیں، یہ حافظ سعید کے مولانا مسعود اظہر کے مراکز تھے جہاں پر دہشت گردوں کو تیار کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے خاص طور پر ایک عربی زبان کے لفظ کو بنیاد بنا کر آپ اس بات کو ایک کفر و اسلام کی جنگ کے اندر تبدیل کر رہے ہیں۔ تو آپ انڈین آرمی کی جو سپوکس پرسن ہے کرنل صوفیہ قریشی، ان کے ایمان کو آپ کس قرآن پر تولیں گے؟ عاصم منیر کی ذمہ داری ہے، بیکاز یہ معاملات اس نے شروع کیے اور اب اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے، اور ہندوستان کے پاس اس سے آگے بھی جو ہے وہ موجود پرتھوی اور اگنی میزائلز موجود ہیں، اور ہندوستان کے پاس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو مڈ ایئر ان کے اوپر جو حملے پاکستان نے بھی کیے ہیں، 15 جگہوں کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن 15 کی 15 جگہ جو ہے وہ کہا یہ بتایا یہ جا رہا ہے، رپورٹنگ یہ چل رہی ہے کہ جناب ان کو انٹرسپٹ کر لیا گیا، لیکن بھارت کے میزائلز کو انٹرسپٹ پاکستان نہیں کر پایا۔ طیارے گرانے کی بات چیت بڑی چل رہی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک بین الاقوامی قوت نے الیکٹرانک وارفیئر لانچ کر کے ایک رافیل طیارہ جو ہے وہ گرایا ہے الیکٹرانک سٹارم کی وجہ سے، جو کہ پاکستان کی کیپیبلٹی نہیں ہے،
اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک مخصوص ملک کا جو ایئر انڈسٹری ہے، ایئر فورس کی ایئر کرافٹ فائٹر جیٹس بنانے کی جو انڈسٹری ہے، وہ کتنی تیزی سے اوور نائٹ اس کے شیئر اوپر چلے گئے ہیں. ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ جو ڈرونز انڈیا کی طرف سے پاکستان کے مختلف شہری آبادیوں کے اندر اڑائے گئے، گرائے گئے، بھیجے گئے، تو ان کا کیا مقصد تھا اروند؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان نے جو 7 اور 8 مئی کی رات کو ہندوستان کے اوپر میزائلز داغی ہیں، ڈرونز داغے ہیں، تو ہندوستان نے، اگر آپ نے ہماری پریس بریفنگ دیکھی ہو، ہماری جو منسٹری آف ڈیفنس ہے، ان کی جو دو ہماری اسپوکس پرسن جو آئی تھی، صوفیہ قریشی اور ویومکا سنگھ، انہوں نے بتایا کہ وہ ریٹیلیشن تھا انڈیا کی طرف سے جو پاکستان نے رات کو ہمارے یہاں پہ کیا تھا. لیکن اس کے اندر جو پاکستان کی سویلین آبادی ہے، وہ جو ڈرونز تھے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کی سویلین آبادی کے اوپر گرے، تو اس میں سویلین آبادی کو تو خطرے میں ڈالا گیا نا اروند؟ یہ پاکستان کا کہنا ہے. اگر آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس سنی ہو تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ملٹری انسٹالیشن کو ایک ڈرون جو ہے وہ ہٹ ہوا، جس میں ہمارے 4 جو جوان ہیں وہ زخمی ہوئے، کچھ ہمارا نقصان بھی ہوا. جن ویڈیوز کا حوالہ آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر میں پاکستان کی حکومت کا جو آفیشیل بیان ہے وہیں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. جو کل خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جی ہندوستان نے جتنے بھی ڈرونز ہمارے اوپر اڑائے وہ سارے کے سارے جو ہیں سیف پلیسز میں جا کے، اور ہم نے ان کو مثلا جب راول پنڈی کی جو فوڈ سٹریٹ ہے جو کہ راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے پاس ہے، اور اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر ایسے جہاں پر کیا حکومت پاکستان نے وہ اٹیکس قبول کیے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. کیا انڈیا نے کلیم کیے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. سو دیر وی گو. دیکھیں، پنگا عاصم منیر نے کر لیا، اور پنگا لینے کے بعد وہ خود چوہے کی طرح بل میں چھپا ہوا ہے. اور آگے جن لوگوں کو آگے اس نے لگایا ہوا ہے وہ عطا اللہ ٹارر صاحب، جن کو ڈنٹونک والا بندر کہا جاتا ہے، اور خواجہ آصف، جن ووٹ چوری کر کے جس حکومت کو لگایا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر ہمارا مذاق بنوا رہے ہیں، امبیرسنگ سچویشن ہمارے لیے امبیرسمنٹ بنا رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میرا CNN نیوز کے ساتھ، CNN نیوز 18 کے ساتھ یہ انٹرویو چل رہا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ your defense minister is making such statements. What do you have to say about that? تو میں نے کہا یہ امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ڈیفنس منسٹر ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے. وہیں پاکستان کے کئی ایئر بیس پر حملے بھی ہوئے ہیں، جس میں سے نور خان اور اس کے علاوہ کئی بیسز ہیں جو کہ بالکل ختم کر دیے گئے ہیں. اور بھارتی شوربیروں کا کمال دیکھیے کس طرح سے پاکستان کو بنا بھارت کے فل فلیج وار لڑے ہی پاکستان گھٹنے پر آ چکا ہے. پاکستان میں پیٹرول خریدنے پر پابندی لگ گئی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس لمیٹڈ پیٹرول ہے، لمیٹڈ ڈیزل ہے. تو کہیں نہ کہیں پاکستان کچھ ہی دن تک وار لڑ سکتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے کیا وچار ہیں؟ کمنٹ کیجئے. چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.